والإسلام ديني ومحمدا رسول الله ويقين. بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وجاءوا علی قمیصہ بدم کذب صدق اللہ العظیم۔ محترم اور عزیز ساتھیوں، جب بھی کوئی ہمارے سامنے کوئی خبر آئے، کوئی واقعہ آئے، تو جب تک ہم اس واقعے کی اور اس خبر کی تحقیق نہ کر لیں، اس وقت تک ہم میرے دوستوں عزیزوں کوئی رائے قائم نہ کریں، کوئی فیصلہ نہ کریں، کیونکہ بہت ممکن ہے کہ جو خبر اور جو واقعہ ہمارے کانوں تک پہنچا ہے اور جس کی خبر ہمیں ملی ہے وہ الفاظوں میں اور صورت میں کسی اور طریقے سے ہو اور حقیقت میں کسی اور طریقے سے ہو۔ اگر ہم نے تحقیق کیے بغیر کوئی رائے قائم کی یا کوئی ذہن بنا لیا اور وہ حقیقت کے خلاف ہوا تو میرے دوستو عزیزو ہم بھی گناہ گار ہوں گے، اور ہماری وجہ سے جتنے لوگوں تک اس انداز سے بات پہنچے گی وہ سب کے سب گناہ گار ہوں گے۔ اس لیے دوستو عزیزو اس قسم کے فیصلے کرنے سے پہلے ہم اس کی تحقیق کر لیں کہ حقیقت کیا ہے۔ اگرچہ ہمیں تھوڑی تکلیف اٹھانی پڑے، تھوڑی مشقت اٹھانی پڑے، تکلیف اور مشقت کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم یہ ہمت نہیں کرتے، یہ کام نہیں کرتے، اور ہم میرے دوستو عزیزو سنی سنائی بات پر عمل کرنا شروع کر دیتے ہیں اور رائے قائم کرنا شروع کر دیتے ہیں اور تبصرے کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو ضروری ہے میرے دوستو عزیزو کہ ہم اس میں بہت احتیاط کریں، کیونکہ معاشرے میں صرف ہم اکیلے زندگی نہیں گزار رہے، بہت سارے لوگ ہیں، اور جتنے انسان دنیا میں بستے ہیں ہر ایک کا اپنا نظریہ اور ہر ایک کی اپنی رائے اور ہر ایک کی اپنی مجبوری۔ تو پتہ نہیں کس کے ساتھ کیا مجبوری ہو، کس مجبوری میں کس صورت میں یہ واقعہ پیش آیا، لہذا وہ گناہ گار ہوتا ہے یا نہیں ہوتا، وہ اس کا مجرم ٹھہرتا ہے یا نہیں ٹھہرتا، اس کو اس کام کا اور اس واقعے کا مجرم قرار دیا جائے یا نہ دیا جائے۔ اس لیے میرے دوستو عزیزو ایک دم ہم فیصلہ نہ کریں۔ قرآن اور حدیث میں اس طرح کے کئی واقعات ہیں جس سے ہمیں میرے دوستو عزیزو یہ بات ملتی ہے کہ ظاہری صورتحال پر ہم فوراً فیصلہ نہ کریں، ظاہری الفاظوں کو نہ دیکھیں، ظاہری واقعے کو نہ دیکھیں، بلکہ جب تک کہ اس کی تحقیق نہ ہو جائے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے جو بھائی تھے انہوں نے ابا جان سے کہا کہ ہم یوسف کو اپنے ساتھ لے جانا چاہتے ہیں، اور مقصد یہ تھا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو حضرت یعقوب علیہ السلام سے دور کر دیا جائے کسی بھی طریقے سے۔ تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے اس بات کا اندیشہ ظاہر کیا کہ کہیں اس کو نقصان نہ ہو جائے، تو انہوں نے کہا کہ ہم بہت سارے ہیں، انشاءاللہ اس کو کوئی نقصان نہ ہونے دیں گے، کوئی تکلیف نہ ہونے دیں گے، ہم اس کی ہر طریقے سے حفاظت کریں گے۔ تو حضرت یعقوب علیہ السلام کو تھوڑا اطمینان ہوا اور حضرت یوسف علیہ السلام کو ان کے بھائیوں کے ساتھ بھیج دیا، اور جب شام کو واپسی ہوئے تو روتے ہوئے اپنے ابا جان کے پاس آئے، وجاءوا اباہم عشاء یبکون، روتے ہوئے ابا جان کے پاس آئے اور کہنے لگے کہ ابا جان ہم اپنی سیر و تفریح میں مگن تھے، اس کا خلاصہ اور مفہوم عرض کر رہا ہوں کہ ہم اپنی سیر و تفریح میں مگن تھے کہ اچانک ایک بھیڑیا آیا اور یوسف کو کھا گیا، اس نے یوسف کو جان سے مار ڈالا، اور دلیل کے طور پر حضرت یوسف علیہ السلام کا کرتا لے کر آئے، خون آلود کرتا، وجاءوا علی قمیصہ بدم کذب۔ قرآن پاک نے اس کو ان الفاظوں سے بیان کیا کہ جھوٹا خون لے کر آئے۔ تو حضرت یعقوب علیہ السلام کے سامنے جب وہ کرتا آیا تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے دیکھنے کے بعد صرف ظاہری کرتے پر اور ظاہری صورتحال پر فیصلہ نہیں کیا، بلکہ اس میں جستجو کی اور تحقیقی نظر دوڑائی، اور یہ سوچا کہ اگر بھیڑیا یوسف کو کھاتا اور یوسف کے جسم پر حملہ کرتا تو جسم پر حملہ ہونے سے پہلے کرتے پر حملہ ہوتا، اور کرتا صحیح سلامت ہے،
تو یہ تو ممکن نہیں ہے کہ بھیڑیا حملہ کرے یوسف کے جسم پر اور کرتا متاثر نہ ہو، کرتا پھٹے نہ، ایسا نہیں ہو سکتا۔ اب کرتا صحیح سلامت ہے، اس پر خون لگا ہوا ہے، تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے جب تحقیقی نظر دوڑائی تو وہ اس بات کو سمجھ گئے کہ واقعی یہ کوئی جھوٹ ہے، یہ کوئی کھیل تماشا ہے۔ تو آپ نے فرمایا بل سورت لکم انفسکم امرا، تم نے اپنی طرف سے یہ واقعہ بنایا، حقیقت جس کے برخلاف ہے۔ وہ اتنا بردبار اور اتنا حکیم بھیڑیا تھا کہ یوسف کو اس نے ہلاک بھی کر دیا، اور یوسف کے کرتے پر خون بھی لگا، اور کرتے میں ایک پھونچ تک نہ آئی، کرتے کا ایک دھاگا بھی آگے پیچھے نہ ہوا۔ تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے جب تحقیقی نظر دوڑائی اور جب ذہن لگایا تو میرے دوستو عزیزو واقعے کی حقیقت کھل کر سامنے آ گئی۔ اگر وہ بھی ظاہری الفاظوں پر اور ظاہری صورتحال پر فیصلہ کر لیتے تو دوستو عزیزو یہ واقعے کے خلاف ہوتا، اور حقیقت ایسے نہیں تھی میرے دوستو عزیزو۔ حقیقت یہی تھی کہ انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ جو معاملہ کیا، جو برتاؤ کیا، احادیث میں آتا ہے، وہ حقیقت میں ایسے نہیں تھا۔ کسی بھیڑیا نے حضرت یوسف علیہ السلام پر کوئی حملہ نہیں کیا، کسی بھیڑیے نے حضرت یوسف علیہ السلام کو نہیں کھایا، اور انہوں نے بات بنانے کے لیے ایک بکری کا بچہ ذبح کیا اور اس کا خون حضرت یوسف علیہ السلام کے کرتے پر لگایا اور ابا جان کے سامنے لا کر پیش کر دیا دلیل کے طور پر، تاکہ ابا جان اس کو دیکھیں اور ہماری بات پر یقین کر لیں۔ لیکن ابا جان نے ظاہری الفاظوں پر اور ظاہری صورتحال پر فیصلہ نہیں کیا، بلکہ تحقیق کی اور جستجو کی اور ذہن لڑایا، دماغ لڑایا۔ تو اس سے یہ فائدہ ہوا کہ حقیقت کھل کر سامنے آ گئی کہ حقیقت کیا ہے۔ اس لیے ہمارے لیے بہت ضروری ہے کسی بھی قسم کا معاملہ ہو، چاہے دنیاوی معاملہ ہو، چاہے دینی معاملہ ہو، تو جب تک اس کی تحقیق نہ ہو جائے، جب تک اس کی حقیقت سامنے نہ آ جائے، اس وقت تک میرے دوستو عزیزو ہم کوئی رائے قائم نہ کریں، اس وقت تک ہم کوئی ذہن نہ بنائیں میرے دوستو عزیزو، اور اس وقت تک ہم کوئی فیصلہ نہ کریں میرے دوستو عزیزو۔ یہ بہت ضروری ہے، اور اگر ہم نے ایسا کیا تو اس کا نقصان کسی کو ہو یا نہ ہو ہمیں ضرور ہوگا، چاہے دینی معاملہ ہو چاہے دنیاوی معاملہ ہو۔ تو دینی معاملات میں تو ایسا ہوتا ہی تھا کہ ایک دوسرے کو بیوقوف بناتے تھے، جھوٹ بولتے تھے اور حقیقت کو چھپانے کی کوشش کیا کرتے تھے۔ اب دینی معاملات میں بھی اس طرح بہت زیادہ ہونے لگا۔ کیا مطلب؟ مثال کے طور پر آپ کو قرآن پاک کی ایک آیت دکھائیں گے اور اس کا ترجمہ بتائیں گے کہ دیکھو قرآن پاک کی یہ آیت ہے اور یہ ترجمہ ہے اور اس کا مطلب یہ ہے اور علماء یہ کہہ رہے ہیں۔ اسی طریقے سے آپ کو حدیث دکھا دیں گے، حدیث کے الفاظ دکھا دیں گے اور ترجمہ دکھا دیں گے اور کہیں گے دیکھو کہ حدیث تو یہ کہہ رہی ہے اور علماء یہ کہہ رہے ہیں۔ یہ آج کل میرے دوستو عزیزو بہت ہو رہا ہے۔ کس لیے؟ علماء کرام سے بدظن کرنے کے لیے۔ تو میرے دوستو عزیزو جب بھی اس طرح کا معاملہ پیش آئے تو آپ لوگ بھی تحقیق کریں، یہ تحقیق کریں کہ بھئی یہ جو آیت ہے یا پھر یہ جو حدیث ہے یہ کہیں منسوخ تو نہیں ہے، کہیں متروک تو نہیں ہے، کہیں مخصوص تو نہیں ہے، مخصوص علاقے کے ساتھ تو مخصوص نہیں ہے کہیں، جیسے افعال حج کی حدیثیں، عمرے کی حدیثیں یہ علاقے کے ساتھ مخصوص ہیں۔ اسی طریقے سے کہیں ایام کے ساتھ تو مخصوص نہیں ہیں، جیسے عید الاضحیٰ کی جو احادیث ہیں وہ قربانی کے ایام کے ساتھ مخصوص ہیں، تو علاقے کے ساتھ مخصوص نہ ہو، ایام کے ساتھ مخصوص نہ ہو۔ اسی طریقے سے کسی شخص کے ساتھ تو یہ حدیث مخصوص نہیں ہے۔ یہ ساری تحقیق ضروری ہے۔ ایک جگہ کی بات کر دیتے ہیں، دوسری جگہ کی بات نہیں کرتے، ایک حصے کو بیان کر دیا دوسرے کو حصے کو بیان نہ کیا، ایک بات بتا دی دوسری نہ بتائی، آدھی بات بتا دی آدھی نہ بتائی۔ اس طرح محترم عزیز ساتھیوں بہت ہو رہا ہے، جس سے مسلمانوں کو بہت نقصان ہو رہا ہے، مسلمان دین سے دور ہوتے جا رہے ہیں، قرآن حدیث میں بہت زیادہ خیانتیں ہو رہی ہیں۔ تو دوستو عزیزو اس طرح کی بات جب بھی ہمارے سامنے کوئی پیش آئے تو ہم اس کی ضرور تحقیق کریں۔ صرف ظاہری ترجمے پر اور ظاہری باتوں پر ہم فیصلہ نہ کریں میرے دوستو عزیزو۔ قرآن پاک کی بہت ساری آیتیں ہیں کہ جو منسوخ ہو چکی ہیں، اس پر اب عمل نہیں کرنا ہے اور ہم عمل کرتے بھی نہیں ہیں میرے دوستو عزیزو۔ ایک بات تو یہ، دوسری بات یہ ہے کہ بعض لوگوں کا یہ ذہن بن گیا ہے کہ مثال کے طور پر صرف اور صرف بخاری کی حدیثوں کو مانیں گے،
یا صرف اور صرف مسلم کی حدیثوں کو مانیں گے یا صرف اور صرف قرآن کے آیتوں کو مانیں گے، باقی کسی چیز کو نہیں مانیں گے۔ تو میرے دوستو عزیزو، اگر ہم اس میں تھوڑا غور کریں تو یہ بات بھی ہمیں سمجھ نہیں آتی۔ وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ ہے کہ اگر ہم صرف اس بات کو مان لیں کہ صرف اور صرف قرآن پاک کی آیتوں کو مانیں گے، باقی حدیثوں کو نہیں مانیں گے، تو میرے دوستو عزیزو، تو قرآن تو ہمیں ملا ہی حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی برکت سے، صحابہ کی برکت سے، تابعین تبع تابعین کی برکت سے۔ جس طریقے سے ہمیں احادیث ملی ہیں، اسی طریقے سے ہمیں قرآن ملا۔ تو جب جو وجہ قرآن کی صداقت کی بنتی ہے، وہی وجہ احادیث کی صداقت کی بھی بنتی ہے۔ اور اگر اس بات کو مان لیں کہ صرف اور صرف بخاری کی احادیث کو مانا جائے گا، کہ ہمیں صرف اور صرف بخاری سے دلائل دو یا صرف اور صرف بخاری اور مسلم سے دلائل دو، تو محترم اور عزیز ساتھیوں، اس میں بھی اگر ہم غور کرتے ہیں، یہ بات بھی میرے دوستوں ناقص نکلتی ہے۔ کیونکہ اگر یہ کہا جائے چلو آپ کی بات ہم مان لیتے ہیں، اس پر ہم عمل کرتے ہیں، اور عمل کرنے کے بعد اس عمل کا تقاضا یہ ہے کہ ہماری جو صرف نماز ہے، ہم صرف اس کو قرآن حدیث یعنی بخاری اور مسلم سے مکمل کر کے دکھا دیں، تو ہم صرف ہماری جو نماز ہے وہ بھی مکمل نہیں ہوتی اگر ہم صرف اور صرف بخاری اور مسلم پر عمل کریں۔ اگر ہم صرف وہاں سے دلیل لیں اور اس کو معیار بنائیں تو ہماری تو نماز بھی مکمل نہیں ہوتی میرے دوستو عزیزو۔ تو ایسے ہی میرے دوستو عزیزو، اس طرح کے بہت سارے عقائد اور نظریات لوگوں میں پھیل رہے ہیں جو کہ ناقص ہیں۔ غور کرنے سے پتہ چلتا ہے کہ یہ بات درست نہیں ہے، کامل نہیں ہے، ناقص بات ایسی ہو جو کہ جامع اور مانع ہو میرے دوستو عزیزو۔ اب بعض لوگ میرے دوستو اس طرح بھی پریشان کرتے ہیں کہ بھئی امام ابو حنیفہ کی بات کو ہم کیوں مانیں قرآن اور حدیث کو چھوڑ کر؟ تو جب ہم اس میں غور کرتے ہیں تو یہ بھی بات درست نہیں نکلتی، کیونکہ امام ابو حنیفہ علیہ رحمتہ جو ہے ہمیں وہی بات بتا رہے ہیں جو قرآن اور حدیث سے ثابت ہو رہی ہے، اپنی طرف سے کوئی بات نہیں بتا رہے۔ اور امام ابو حنیفہ علیہ رحمتہ کا یہ نظریہ ہے کہ جو بات قرآن حدیث کے مطابق ہو وہ مانی جائے، اور اگر میری کوئی بات قرآن حدیث کے خلاف ہے تو اس کو چھوڑ دیا جائے۔ یہ تو خود امام ابو حنیفہ علیہ رحمتہ کا قول ہے۔ اور بسا اوقات یوں پریشان کرتے ہیں کہ امام ابو حنیفہ علیہ رحمتہ کی تو کوئی حدیث کی کتاب نہیں ہے، تو یہ بھی کوئی بات جو ہے وہ اتنی وزندار نہیں ہے، اتنی جامع اور معنی نہیں ہے، کیونکہ تقریباً صحابہ جتنے بھی ہیں ان میں سے کسی کی بھی حدیث کی کتاب ہمیں نہیں ملے گی۔ بہت سارے تابعین ہیں، ان کی حدیث کی کتاب ہمیں نہیں ملے گی۔ بہت سارے تبع تابعین ہیں، ان کی حدیث کی کتاب ہمیں نہیں ملے گی میرے دوستو عزیزو۔ تو اس میں بھی جب ہم غور کرتے ہیں، تحقیقی نظر دوڑاتے ہیں، تو یہ بات بھی ہمیں ناقص ملتی ہے۔ پتہ چلا کہ یہ بات بھی درست نہیں ہے۔ کسی کی بات کو ماننے کے لیے اس کی حدیث کی کتاب کا ہونا ضروری نہیں ہے میرے دوستو۔ قرآن حدیث کے مطابق ہو یعنی سنت کے مطابق ہو تو ہم اس کی بات کو مانیں گے، اور اگر وہ بات سنت کے مطابق نہیں ہوگی تو ہم اس کی بات کو میرے دوستو عزیزو نہیں مانیں گے۔ اللہ رب العزت سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔